الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما جاء جبريل عليه الصلاة والسلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه خديجة قد أتتك فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة الحديث أو كما ورد. قالت خديجة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اسے ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے آسمان سے اپنی آخری کتاب قرآن مجید کا نزول فرمایا اور ہماری طرف اپنے آخری نبی سید الرسل امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. سبحان اللہ ما عظم شانہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی ہم سب کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہوں نے ہم تک اللہ کا مکمل دین پہنچایا، جنت کا راستہ ہمیں دکھایا، جنت میں لے جانے والا عقیدہ اور عمل بتایا اور اس کو اختیار کرنے کی تاکید فرمائی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلاۃ کے بعد آج 22 شوال 1447 ہجری مطابق 10 اپریل 2026 عیسوی خطبہ جمعہ کا اردو ترجمہ آپ سماعت فرما رہے ہیں. آج جس موضوع پر ہمارے خطیب معید صاحب نے خطبہ دیا وہ ہے ایک
تاریخ اسلام کی ایک عظیم عورت، عظیم خاتون، یا کہیں آپ ایک عظیم خاتون، اور وہ ہیں ام المومنین خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا۔ معزز سامعین، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کوئی معمولی خاتون نہیں تھی، بلکہ ایک عظیم خاتون گزری ہیں۔ آپ کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور ان کے واقعات جو تاریخ میں درج ہیں اس سے ہم کو اور ہمارے بعد آنے والوں کے لیے بڑے فائدے ہیں۔ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کوئی عام خاتون نہیں تھیں، بلکہ ایک عظیم خاتون گزری ہیں، ثابت قدم، حق کا ساتھ دینے والی، اللہ کے راستے میں بہت زیادہ خرچ کرنے والی۔ یہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی آپ ہی تھیں۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنی امت کو اسلام کی، ایمان کی دعوت دی، تو سب سے پہلے خواتین میں ایمان لانے والی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے سنا فوراً ایمان لائی، بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی شک کے، پہلے ہی لحظہ میں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سچا رسول مانا، سچے نبی مانا۔ غار حرا سے آپ کے بڑے مواقف ہیں، بڑا سٹینڈ آپ نے اسلام کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لیا، حق کا ڈٹ کر ساتھ دیا، بہت مدد کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہر طریقے سے مدد۔ ان میں سے چند ایک باتیں بیان کی گئیں مختصر خطبے میں۔ ایک مشہور واقعہ ہے جو صحیح بخاری میں درج ہے، جس میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پریشان تھے، گھبرائے ہوئے تھے، خوف زدہ تھے، جو تسلی کے الفاظ انہوں نے کہے، جو ساتھ دیا اپنے شوہر رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، بخاری شریف میں وہ الفاظ موجود ہیں جو خطبے میں پڑھے گئے، جو سونے سے لکھنے کے قابل ہیں۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا کا مشہور واقعہ، جب جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے، یہ وحی کا آغاز تھا، نبوت کا آغاز تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ کہ آگے آپ سے کتنا عظیم کام اللہ لینے والا ہے۔ جب جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور قرآن مجید کی وہ آیتیں نازل ہوئیں، سورہ علق کی اقرأ باسم ربک الذی خلق والی آیتیں، تو غار سے جب نبی علیہ السلام اپنے گھر ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، آپ کا جسم کانپ رہا تھا۔ آپ کو نہیں پتا کہ یہ کیا واقعہ، آپ کو نہیں معلوم تھا کہ وہ جبریل ہیں، وہی لے کر آئے۔ بہرحال جسم کانپ رہا تھا، دل میں گھبراہٹ تھی، گھر آئے، کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم پر عمل کیا، چادر اڑا دی، آرام کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ کچھ دیر جب آرام کر لیا اور گھبراہٹ، خوف ختم ہوا، اٹھے تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ، کیوں اتنے گھبرا کر آپ گھر آئے؟ تو غار کا واقعہ انہوں نے بیان کیا۔ غار میں جو گھبراہٹ اور خوف ہوئی وہ
خدیجہ رضی اللہ عنہ کے سامنے بیان کیا۔ تو یہ سن کر جو جملے انہوں نے کہے اللہ اکبر وہ قابل تعریف ہیں، صحیح بخاری میں موجود ہیں۔ تسلی دی اللہ اکبر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین انداز میں، شاندار اسلوب کے ساتھ۔ فرمایا کلا، آپ نہ گھبرائیں، آپ ہرگز پریشان نہ ہوں۔ کلا واللہ، ہرگز نہیں، قسم اللہ کی، ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ کی قسم کھا کر تسلی دیتے ہوئے کہا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں ہرگز اللہ آپ کو کبھی رسوا ہونے نہیں دے گا۔ آپ کے اخلاق کو بیان کرتے ہوئے، آپ کے بلند کردار کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، مسافروں کی مدد کرتے ہیں، بے کسوں کا سہارا ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، آپ حق کے راستے میں جو لوگوں کو تکلیفیں آتی ہیں ان کی مدد کرنے والے لوگ ہیں، مدد کرنے والے ہیں آپ، ہرگز اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ شاندار جملے تسلی بخش ام المومنین اس عظیم خاتون خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دی، جو ان کے دل سے نکلے تھے، سچے حق والی بات انہوں نے کہی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ رفیق سفر تھی، ہمارے نبی علیہ السلام کے لیے بہت بڑا سہارا، اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم کے بعد اپنے جان مال سے بڑی مدد کی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود اعتراف کیا اس کا۔ آپ کے الفاظ ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثنا میں، تعریف میں کہا کہ جب میں نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مکہ والوں نے مجھے نہیں مانا، لیکن وہ مکہ والے مجھ پر ایمان نہیں لائے، لیکن خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئیں۔ جب میں نے اپنے سچے نبی ہونے کی گواہی دی، لوگوں نے مجھے جھٹلایا، لیکن خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری تصدیق کی۔ لوگوں نے مجھے محروم کر دیا مدد کرنے سے، اس وقت اپنے مال کے ذریعے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری مدد کی۔ اتنا ہی نہیں، یہ کتنی عظیم خاتون گزری ہیں، آپ اندازہ لگائیں۔ اللہ تعالیٰ سلام بھیجتا ہے ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں، اللہ اکبر، سلام اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر فرمایا یہ جو آپ کی بیوی ہیں زوجہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جب آپ کے پاس آئیں تو ان سے کہنا کہ اللہ نے سلام بھیجا ہے ان کے لیے، اور میری طرف سے بھی ان کو سلام پہنچانا، اور ان کو خوشخبری دینا ایک محل کی جو جنت میں ان کے لیے تیار ہے۔ اللہ نے سلام پہنچایا، جبریل علیہ السلام نے سلام پہنچایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ یہ ہے وہ خاتون، بڑی فضیلت، بڑے مناقب والی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ چہیتی بیوی ام المومنین خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا، قریش خاندان کی ایک عظیم خاتون، بہترین قبیلے والی، مال والی، حسب و نسب والی، ہر اینگل سے، ہر اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ ان کی زندگی میں نبی علیہ السلام نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ اتنا کہ ان کی وفات کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام اکثر و بیشتر ان کا ذکر خیر فرماتے، ان کی تعریف کرتے، اور ان کی سہیلیوں تک ہدایہ تحفے بھیجتے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی، ابو بکر صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں، کون؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ
تعالیٰ فرماتی ہیں مجھے کسی بیوی پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی عورت پر اتنی غیرت نہیں ہوئی جتنی غیرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مجھے ہوئی۔ کیا وجہ تھی اس غیرت کی؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے سب سے زیادہ ان کا ذکر کرتا تھا۔ کس کا؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یقیناً خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بڑی شاندار زندگی گزری۔ ایمان لانا، ایمان پر ڈٹے رہنا، ساتھ دینا اور تصدیق کرنا، مدد کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہمیں ہوگا کہ کیسے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، حق کا ساتھ دینا ہے، حق پر ڈٹے رہنا ہے اور اچھی بیوی بن کر، ایک اچھا ساتھی بن کر، شریک حیات بن کر اپنے شوہر کا ساتھ دینا ہے۔ ہم ان کی سیرت جب پڑھیں تو ہمیں یہ چیزیں معلوم ہوں گی۔ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، کیا ہمارا ایمان مضبوط ہے یا کمزور ہے؟ ان کا ایمان بڑا مضبوط تھا۔ وہ دور دیکھیں آپ، جب سارے مکہ والے انکار کر رہے ہیں، نہیں مانتے ہیں نبی کو، کیسے فوراً ایمان لائی، تصدیق کیا، حق پر ڈٹی رہیں، حق کا ساتھ دیا، اپنا مال اللہ کے راستے میں بہت زیادہ خرچ کیا۔ ہم اپنے نفسوں کا جائزہ لیں، کیا ہمارا ایمان مضبوط ہے یا کمزور ہے؟ کیا ہم حق پر ہیں؟ 73 فرقوں کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں دی، فرمایا 72 جہنم میں ہوں گے، ایک حق پر رہے گا، ایک جماعت یا ایک راستہ حق کا راستہ ہے۔ کیا ہم اس ایک راستے پر ہیں، حق والے راستے پر؟ جائزہ لیں، تحقیق کریں۔ تیسرا سوال، کیا ہم اہل حق کا ساتھ دیتے ہیں؟ جنگی حالات ہوں، فتنوں کا دور ہو، کیا ہمیں پتہ ہے کہ حق پر کون ہے؟ کیا ہم اہل الحق کا ساتھ دیتے ہیں، حق کے ساتھ کھڑے ہیں ہم، یا کہیں باطل کے ساتھ ہم کھڑے نہ ہوں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ انسان کے پاس اگر علم ہوگا، بصیرت ہوگی، تو وہ حق کو پہچانے گا، وہ باطل کو جانے گا۔ علم اور بصیرت سے انسان، یا اہل علم کی صحبت سے انسان اہل حق کا ساتھ دیتا ہے، جیسے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق پر تھے، سچے نبی تھے۔ ہم اپنے نفسوں کا جائزہ لیں، کیا ہم دین کی کچھ مدد کرتے ہیں؟ سچوں کی، اہل حق کی کچھ مدد اہل خیر کی کرتے ہیں؟ اپنے مال کے ذریعے، اپنے مشوروں کے ذریعے، مختلف طریقوں سے۔ قابل غور ہے یہ چیز، ہم دیکھیں، ہم جانیں، ان کی سیرت سے یہ چیز ہمیں ملتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کریں، اسی سے کامیابی انسان کو ہوگی کہ انسان حق کے راستے پر چلے، اہل حق کا ساتھ دے، جو کچھ دین کی مدد وہ کر سکتا ہے، اہل دین کی، اہل حق کی مدد کر سکتا ہے، وہ کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ اس سے پہلے اللہ تعالی ہمیں حق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس راستے پہ چلنے والا ہمیں اپنائے۔ اللہ باطل کو پہچان کر اس سے اجتناب کرنے والا ہم سب کو بنا دے۔ اللہ تعالیٰ دین کی مدد کرنا، دین کا ساتھ دینا، دینداروں کا ساتھ دینا، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک زندگی رکھے ایمان اور حق اسلام والی زندگی ہمیں نصیب فرما، اور جب ہم دنیا سے چلے جائیں تو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفارۃ المجلس، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔